تھان سے لیا کرو. صحابی نے پوچھا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا ذکر ہونا شفا، ہمارا ذکر شفا ہے. یہ شفا کا ماحول ہے، یہ بخشش کا صاحباں ہے، یہ حصار معصومین ہے. میرے 8ویں شہنشاہ مجلس شبیر میں آتے تھے تو بیٹھنے سے پہلے بھی کلین کو چومتے، بابا جی اٹھنے سے پہلے بھی چومتے. ایک صحابی نے پوچھا مولا کلین کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا یہ مجلس شبیر کی جگہ ہے جہاں فرشتے پر مست کرنے کے لیے آتے ہیں. بیماری ہے تو یہ شفا ہے. بسم اللہ بابی تشریف لیں. اللہ مخدوم صاحب کی صحت والی زندگی عطا فرمائے. سید حسن کو میرا مالک صحت والی زندگی عطا فرمائے. یہ خانوادہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. اگر یہ بیماری ہے تو شفا یہ ہے. اگر یہ عذاب ہے تو پھر قرآن سے پوچھو جب نوح کے دور میں عذاب آیا تھا تو بندے کیسے بچے تھے جو نوح کی کشتی میں بیٹھے تھے؟ تو پھر نبی کی حدیث یا تو کتابوں سے نکال دو. رسول نے کہا تھا حسین سفینہ نجات ہے، حسین نجات کی کشتی ہے. گھروں میں نہ بیٹھو، حسین کی مجلسوں میں آ جاؤ. یہ ہے سفینہ نجات. جو بیٹھا تھا وہ بچا تھا، جو نہیں بیٹھا، بیٹا بھی نہیں بیٹھا تھا، بیوی بھی نہیں بیٹھی تھی، ایک امی نہیں بیٹھی تھی، ایک بچہ نہیں بیٹھا تھا، تو وہ بیٹا جو ہے وہ بچ گیا تھا. قرآن یہاں منبر پہ لے کر ڈوب گیا نوح کا بیٹا، اس لیے کہ نوح کے سفینے میں نہیں بیٹھا. اس نے باپ کو نہیں چھوڑا، اس نے حجت کو چھوڑا. حجت کو بیٹا بھی چھوڑ دے تو غرق ہو جاتا ہے. آج کوئی سید علی کو چھوڑ دے، بولو میں تمہاری نمائندگی کر رہا ہوں. آج کوئی سید ہو کے علی ولی اللہ کا منکر ہو جائے اور وہ پھر کہے بیٹا بھی نہیں بیٹھا ڈوب گیا، بیوی بھی نہیں بیٹھی ڈوب گئی. بچا وہی جو نوح کی کشتی پہ بیٹھ گیا. جوڑا جوڑا مخلوقات کا بٹھایا اللہ کے. نوح کی کشتی نجات کی کشتی. حسین کا ذکر بابا سفینہ نجات. محسن بھائی ادھر بھی نجات ادھر بھی نجات. وہ کشتی نوح چلا رہا ہے، یہ کشتی حسین چلا رہا ہے. اب اگلا معجزہ سناؤں. جو کوہ جودی پہ جا کے سواریاں اتار دے اسے نوح کہتے ہیں، جو جنت کے اندر جا کے سواریاں اتارے اسے حسین ابن علی کہتے. کوہ جودی پہ نہیں، جا کے جنت کے اندر سواریاں اتارے. جاؤ جا کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھو کہ نوح نے کشتی پہ بٹھانے سے پہلے بندوں کے اعمال دیکھے تھے. جس کو بھی نوح پہ یقین تھا نوح نے کشتی پہ بٹھا لیا. سواریاں پڑھوں تو بندوں کی عقلیں پھٹ جائیں. خنزیر اور خنزیرنی نوح کی کشتی کی سواریاں. بابا جی اگر یہ کشتی پہ نہ بیٹھتے تو پھر ان کی نسل ہی نہ چلتی. بچا تو وہی تھا جو بیٹھا تھا. یہ بیٹھے ہیں. جاؤ قصص الانبیاء اٹھاؤ. نبی نے آواز دی ہے، خنزیر دوڑا ہے، خنزیر نے آواز دی کہاں جا رہا ہے؟ اس کا نبی بلا رہا ہے. اس کا تجھے نہیں پتا ہم نجس ہیں، وہ بٹھائے گا کہ نہیں بٹھائے گا؟ اس کا بٹھائے نہ بٹھائے ہمیں جانا چاہیے. کل کو بندے کہے تھے خنزیر تھے، نبی بلاتا رہا آئے ہی نہیں. بولو جنہیں مجلس میں بولنے کی عادت. نبی بلاتا رہا. بسم اللہ باؤ جی. نبی بلاتا رہا یا نہیں آئے؟ ہمیں جانا چاہیے. نبی کے بلانے پہ چلے گئے تو بچ گئے. عقیدہ بچا گیا. ایک عورت ہے نام اس کا سالبیہ ہے. یہ نوح کے گھر روز آتی تھی کہ جب کشتی بنی مجھے بٹھانا. ایک دن نوح نے کہا تھا جب بن گئی تو میں تجھے خود بلا لوں گا. اللہ کو اس مومنہ کی ادا بڑی پسند آئی تھی. یہ سب سے پہلے نوح کے دروازے پہ گئی تھی.
جب نوح نے پوری کشتی پہ سواریاں بٹھا لی اور نوح کی کشتی تیرتی 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 پہاڑوں کے اوپر پانی، بستیاں غرق، لاشیں لاشیں. نوح کی کشتی بابا جی جب جا کے کوہ جودی پہ رکی تو نوح نے جب سواریاں اتاری تو سالبیہ نہ اتری. نوح حیرت کی وادی میں چلا گیا. نوح نے کہا سب سے پہلے آئی تھی میری کشتی میں بیٹھی کیوں نہیں؟ نوح کوہ جودی پہ کھڑا ہو کے کائنات کا معائنہ کر رہا تھا. دور دیکھا ایک خشکی کا جزیرہ ہے. لاشیں، ہر چیز تباہ ہو گئی ہے. لاشیں لاشیں لاشیں، کائنات کی ہر چیز مر چکی ہے. نوح چلتا چلتا اس خشکی کے جزیرے کے قریب گیا. جب نوح نے دیکھا کہ نوح کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اب دیکھو امی پور میں بندے بولنے لگے یا عقیدے بولنے لگے. جب نوح نے دیکھا وہی سالبیہ چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی. نوح کو آتا دیکھا جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنی بکری کھولی، گٹری اٹھا کے کہتی ہے بن گئی تیری کشتی. نوح دیکھ کے کہنے لگا سالبیہ پانی تو آ کے چلا بھی گیا، عذاب تو آ کے تھم بھی گیا. نوح کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تیری عزت کی قسم ہے، نہ میں نے پانی آتے دیکھا ہے، نہ جاتے دیکھا ہے، نہ طوفان چڑھتے دیکھا ہے، نہ طوفان اترتے دیکھا ہے. نوح نے منہ آسمان کی جانب کر کے کہا میرے اللہ کائنات ڈوب گئی، بیوی میری مر گئی، بیٹا میرا غرق ہو گیا، پہاڑوں کے اوپر پانی چلا گیا. یہ سالبیہ کے گھر پانی کیوں نہیں آیا؟ اس کی بکری بھی بچ گئی، اس کا گھر بھی بچ گیا، یہ خود بھی بچ گئی. آواز پروردگار آئی نوح دھیمے لہجے میں بات کر. وہ کافر تھے یہ تیری مومنہ تھی، وہ کافر تھے یہ تیری مومنہ تھی. ابھی پر سیدہ اگلے سال 18 جیٹ تک نوکر کا جملہ یاد رکھنا، ساری زندگی علی ولی اللہ پہ پکے رہنا. قیامت آ کے چلی بھی جائے گی تمہیں پتہ ہی. قیامت ہے علی کے دشمنوں، قیامت ہے علی کے دشمنوں کے لیے. اللہ پیر ذکی شاہ جی کو صحت والی زندگی دے. اللہ خاندان بچوں کے ساتھ ساتھ جس نے اس مشکل ترین دور میں مومنوں کے رونے کے اسباب مہیا. اللہ میرے بھائی ملک محسن کو صحت عطا فرمائے، ملک ذوالفقار کو صحت عطا فرمائے. بابا ناصر شاہ جی خانوادہ کے ساتھ سلامت رہیں. یہ پوری سنگت ملک زوار، یہ پورے ایک سنگت میرا مالک انہیں امام حسین کے عزاداری کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش نصیب ہے پیر ذکی شاہ جی. 3 ماہ کی ایک ماں بھی رونے کے لیے ترسی ہوئی تھی. شاید بند امام بارگاہوں کے دروازے میں آ کے پوچھتی ہو کہ کب آئیں گے حسین کے عزادار. پیر نوید شاہ جی اب پتا چلا ہے کہ ہمارے لیے رونا کتنا ضروری ہے. اب پتا چلا ہے کہ عزادار یہ حسین کی قیمت کیا ہے. روتے بھی اور دعا مانگو میرے مالک. ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم تیرے ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم تیری عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتے. میرے مالک ہماری کسی غلطی، کسی کوتاہی، کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے ماتم والی نعمت واپس نہ لینا. میرے مالک ہم مر جائیں گے تیرے ماتم کے بغیر. ہر چیز کے بنا گزارا ہو جائے گا، تجھے رونے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ماتم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. جلد از جلد یہ مشکلات ختم ہوں، کربلا کی زیارت زائرین کے لیے کھلے، مجلسوں میں آسانیاں ہوں.